الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد واہلہ۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں کن کن پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں اور گھر کے ہر بالغ شخص مسلمان ہونے کے ناطے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کی شرائط کیا ہیں اور وہ اپنے آپ میں یہ شرائط تلاش کرے۔ ویسے تو یہ شرائط قربانی کے ان 3 دنوں میں دیکھی جائیں گی، لیکن ہمارے یہاں اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم جانور قربانی کے لیے 1 ہفتہ قبل، 1 ماہ قبل یا 1 سال قبل لے لیتے ہیں اور اسے پالتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اس جانور کو ہم قربانی کریں گے۔ لیکن ہم ابھی چند ایام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جانور 1 ہفتہ قبل خریدا ہے تو جب بھی یہ جانور خریدیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر قربانی کی شرائط موجود ہیں یا نہیں۔ تو بہتر ہے کہ اس کو قربانی کے دنوں میں 3 دنوں میں دیکھ لیا جائے، یا پہلے جب قربانی اب نے تہیہ کیا ہے تو اس وقت ان چیزوں کا دیکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں، اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ قربانی گھر کا سربراہ کرتا ہے، جیسے والد صاحب ہو گئے، بڑے بھائی جان ہو گئے، تو اکثر ہمیں یہاں کنفیوژن ہوتی ہے کہ گھر میں والد صاحب بھی رہ رہے ہیں، والدہ محترمہ بھی ہیں، بڑے بھائی جان بھی ہیں، چھوٹے بھائی جان بھی ہیں، ان کی بیگمات بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کے بچے بھی ہیں جن کی عمریں 15 سال سے اوپر ہیں۔ تو والد صاحب 1 بکرا یا 2 بکرے لے آتے ہیں، تو 1 بکرا وہ اپنی پوری فیملی کی طرف سے کر دیتے ہیں قربانی، اور 1 بکرا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے جو 1 قربانی کی ہے وہ آپ نے کس کی طرف سے کی ہے، کیونکہ سارے ماشاءاللہ آپ کے گھر میں اگر 7 افراد موجود ہیں اور سارے ہی بالغ ہیں اور ان کے بعد نصاب بھی ہے اور صاحب حیثیت بھی ہیں، تو قربانی تو ان پر واجب ہوگی۔ تو اگر آپ نے 1 قربانی کر دی تو باقی قربانی آپ نے نہیں کی تو ان کا وبال تو ہوگا، اور جو قربانی آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے کی اس کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر آپ نے قربانی ان کے لیے کر دی اور اپنے لیے قربانی نہیں کی تو وہ قربانی کا ثواب تو ملے گا، لیکن آپ نے اپنی قربانی واجب ہونے کے باوجود نہیں ادا کی تو اس کے لیے آپ کو وبال ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے۔ تو لہٰذا قربانی کرنے سے پہلے ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ کن کن پر یہ شرائط پوری اترتی ہیں، ان کے پاس نصاب ہے اور وہ اس کے اندر اپنے اندر یہ چیز تلاش کریں کہ آیا میں قربانی کی شرائط پہ پورا اترتا ہوں۔ اگر تو اس نے اپنی شرائط کے مطابق
قربانی ادا کر دی تو الحمدللہ اس کی قربانی قبول بھی ہو جائے گی اور اس کو اجر عظیم بھی عطا ہوگا۔ لہٰذا خاص طور پر قربانی ان 3 ایام میں دیکھے کہ بالغ ہو، یعنی 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم ہو جاتا ہے، مسلمان ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر پر جو قربانی واجب نہیں ہوتی، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو۔ قربانی کا مالک نصاب یہ ہے کہ قربانی کے ان 3 ایام میں مال کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو جو 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے تو اس کی مالیت اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے اگر اس کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے ایکسٹرا چیزیں ہیں، یعنی جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ایکسٹرا چیزیں موجود ہیں، تو اس کو نصاب میں وہ کاؤنٹ کرے۔ اس کی پرانی کتابیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے کپڑے ہیں، اس کے پاس اگر 2 گاڑیاں ہیں، 1 گاڑی استعمال میں آ رہی ہے تو جو 1 گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس کا حساب لگائے۔ اگر پراپرٹیاں ہیں، اس کا پراپرٹی ایک میں رہ رہا ہے اور دوسری اسے کرائے پہ دی ہوئی ہے، اس کا حساب لگائیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس دیگر جو بھی اشیاء ہیں ان کو دیکھیں تو اگر ان کی مالیت پہنچتی ہے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا بھائی میرے یہ چیزیں دیکھیں، ان میں اب اس میں ایک چیز ضروری بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس گھر ہے اور اس کے کمرے 6 کمرے ہیں اور 2 کمرے یوز میں آ رہے ہیں تو 4 کمرے آپ کے وہ ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں جو یوز میں نہیں آ رہے، تو اس کا بھی آپ حساب لگائیں، اس کی بھی مالیت دیکھیں اور اس کے حساب سے بھی آپ کے اوپر، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس وہ گھر ہی ہے تو میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت پہنچ جائے تو میرے پاس قربانی واجب نہیں ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ لہذا یہ چیزیں بڑی احتیاط کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ معمولی چیزیں ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے ہر چیز اکٹھی کر لی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنا بڑا جو ہے نا وہ وبال پڑ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں، ہاں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہے، آپ کہیں گے کہ میرے پاس میں کپڑے پہنتا ہوں، آپ اپنی الماری دیکھیں، آپ کے اندر جو کپڑے نہیں یوز میں آ رہے، وہ آپ کے پاس 100 کپڑا ہوگا، 100 سوٹ لٹکے ہوں گے، شلواریں کی مزید ہوں گی، جوتے ہوں گے، پرانی کتابیں ہوں گی، وہ کہتے ہیں یہ ایکچولی یہ چیزیں سب اس میں آتی ہیں۔ آپ اس چیزوں کو سب کو کاؤنٹ کریں، اس کا لگانے کا سیدھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی پینسل لیں اور اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیں کہ ابھی اگر آپ کے پاس اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس میں سے قرضہ ادا کرنے کے پیسے نکال لیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ ان ایام میں میں نے وہ قرضہ دینا ہے تو اس کے پیسے آپ نکالیں، اس کے بعد پھر اس کو مائنس کریں، پھر ٹوٹل کریں کہ یہ کتابوں کے ہیں، یہ گھر کے ہیں، یہ بائک کے ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ میں وہ ان کے بات نہیں کر رہا کہ جو آپ کی یوز میں نہیں، جو ایکسٹرا کھڑی ہوئی ہیں، جو آپ کے بالکل استعمال میں نہیں آ رہی، اس کا حساب کتاب لگایا جائے گا۔ تو اس کو آپ سب کچھ کیلکولیٹ کریں، اس کے بعد جو آپ نے دینا ہے اس کو نکالیں، اس کے بعد جب آپ کے اوپر جو رقم بچ جائے گی اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس رقم سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری پیاری باتیں ہمارے لیے حدیث کی صورت میں پیش کی ہوئی ہیں، ہمارے لیے انہوں نے ہر چیز کا نصاب مقرر کیا ہے۔
تو ہم کیوں اس چیز سے غافل ہیں؟ اللہ رب العزت میں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔